مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین وقال اللہ تبارک و تعالی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، ہم سب کے بزرگوار جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ حکم فرمایا کہ تم ان کی ملت کی اتباع کرو، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو، اس لیے کہ ان کی ملت میں کسی قسم کا جھول، کسی قسم کا باطل کی طرف جھکاؤ ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس وقت دنیا کے حالات پر اگر ہم جائزہ لیں تو اس دنیا میں بت پرستی کا سب سے بڑا مذہب بت پرستی تھا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا مذہب، عراق میں آپ پیدا ہوئے، عراق کے ایک بہت بڑے پنڈت کے گھرانے میں آپ جنم لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس پنڈت گھرانے میں آپ کا جنم ہوا ہے وہ اس عراق کا سب سے بڑا پنڈت مانے جانے والا آزر، اس کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ پھر جس بادشاہ سے آپ کا مدبھیڑ ہوا اس کا نام نمرود تھا، وہ بے انتہا ظالم اور بہت سپر پاور بادشاہ تھا۔ ہمارا ہندوستان شروع سے بت پرستی کا مرکز رہا ہے، آج بھی وہی حال ہے، بلکہ ساری دنیا سے لگ بھگ بت پرستی ختم ہو گئی، مگر ہمارے ہندوستان میں آج بھی برقرار ہے۔ انہی بت پرستی ہی کا غلبہ ہے۔ اسی طرح عراق پر جائزہ لیں، عرب، اس وقت تو عرب بسی نہیں تھی جب ابراہیم علیہ السلام آئے، کیونکہ عرب کو بسانے والے، اس مکے کو استھاپنا کرنے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ تو عرب میں تو ابھی انسان آئے نہیں تھے، عرب کے ملکوں میں عراق بسا ہوا تھا، ایران بسا ہوا تھا، ملک شام کا علاقہ بسا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح مصر کا علاقوں میں انسان تھے، چین وغیرہ میں انسان تھے، یہاں پر ہمارے ہندوستان میں بھی انسان تھے، لیکن ان تمام ہی جگہوں میں بت پرستی کا دورہ تھا۔ ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز جو عراق تھا، جو آج نہیں ہے الحمدللہ، جو عراق تھا، اور سب سے سپر پاور بادشاہ جو نمرود تھا، اور اس بادشاہ کا سب سے زیادہ قریبی انسان جو آزر تھا، اس کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ سچویشن کیسے، کتنا خطرناک ہے کہ پوری دنیا میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا، اور ہوا بھی ویسے ہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں، بادشاہ سے مناظرہ کرتے ہیں، سب کو ہرا دیتے ہیں مناظرے میں، بادشاہ کو بھی لاجواب کر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔
پھر وہ بادشاہ جل کر بھون کر ان کو کیا کرتا ہے؟ آگ میں ڈلوا دیتا ہے. اللہ نے ان کو وہاں سے صحیح سلامت نکالتا ہے. وہ جو آگ کا جب واقعہ جب پیش آتا ہے، جب آگ میں صحیح سالم وہ نکل آتے ہیں، تب بادشاہوں کی زمینیں کھسک جاتی ہے. بولے کہ اب یہ آدمی اگر ہمارے سماج میں رہا تو کچھ دن میں مجھے اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونی پڑے گی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے جلا وطن کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر ملک شام آتے ہیں، مصر آتے ہیں، کہیں ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی ہے. کوئی ایک بندہ ان کو ایسا نہیں ملتا ہے سوائے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے، اور کوئی ان کا ساتھ نہیں ہوتا ہے. ایسے قصبہ پرسی کے عالم میں در در کے ٹھوکریں کھا کر ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی ہوں گی، میرے لیے بولنا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبے پر فائز نہیں کیا، اور ایسے ہی مجھے اور آپ کو یہ حکم امت محمدیہ کو، جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی امت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء سے سب سے زیادہ افضل نبی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے. لہذا ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا میں ان کی بات کہیں نہیں مانی جاتی ہے، مگر توحید کے خاطر در در کی ٹھوکریں کھا کر پھر اللہ رب العزت ان کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی دوسری بیوی حاجرہ کو لے کر، آپ اپنے نومولود بچے کو لے کر آپ اس بے آب و گیا جگہ میں چلے جائیں، وہاں مجھے ایک توحید کا شہر بسانا ہے. ارے مکہ کیا ہے؟ مکہ توحید کا شہر ہے. مکہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہدی للعالمین اسے کہا، تمام عالم کی ہدایت ہے. تمام دنیا میں جو توحید کا جو درس ملا، تمام دنیا کو ایک اللہ کی جو معرفت ملی، تمام دنیا کو جو بت پرستی کا جو پول کھولا گیا، وہ ہے جس شہر سے، اس شہر کا نام ہے مکہ. اس مکے کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ رب العزت نے بسایا، اور پھر ان کے ایک دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس کو بسایا. یہ انہی کا اس کے بھی بانی ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بھی بانی ابراہیم علیہ السلام ہے. بڑی مشکل، کٹھنائی، قربانی دے کر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پرچے کو بلند کیا. اب آپ کہیں گے، تاریخ کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اب دنیا میں ان کے وقت میں کوئی نہیں رہے، سوائے وہ تھے اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی دو بیویاں تھی، حضرت سارہ تھی، حضرت حاجرہ تھی، اور ان کے اور ایک چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. یہ 4-5 لوگوں کے علاوہ سارے دنیا میں ان کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں تھا. مگر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، قربانیوں پر قربانیاں دیتے رہے. تو پھر اللہ رب العزت نے وہ دن لایا، وہ دن دکھایا، ان کی محنت کا وہ پھل دیا کہ کل بھی اور آج بھی دنیا کی تمام قومیں اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. آپ کسی بھی مذہبی انسان کے پاس آپ چلے جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں، چاہے عیسائی کے پاس چلے جائیں، یہودی کے پاس چلے جائیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا. ہر ان کو اپنا پوروج اور بڑا مانتا ہے. اور مشرکین مکہ کے جو کافر لوگ تھے، مشرک جو تھے، وہ تو کہتے ہی تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید کے لیے اللہ نے بار بار یہ حکم فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے
نہ عیسائی تھے، بلکہ تو وہ ایک کٹر مسلمان تھے۔ حنیف کا مطلب ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کٹر، یعنی بالکل ادھر ادھر نہ گھومنے والا، ایک ہی چیز پر پوری مضبوطی سے، پوری بشاشت سے، بصیرت سے قائم رہنے والے کو کہتے ہیں حنیف عربی میں۔ تو بلکہ وہ تو ایک کٹر مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، تو کیا تھے؟ وہ ایک مسلمان تھے۔ هو سماکم المسلمین، اور وہ مسلمان تھے، اور اپنا نام ہمیں دیا ہے۔ کسے دیا ہے؟ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہمارا نام جو مسلمان ہے نا، یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ان پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے رشتہ ناتا وہ جڑتا ہے۔ ان کی ایک سنت مبارکہ، ان کی ایک قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ فرض قرار دے دیا کہ تم حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، زیارت کرو، مقام ابراہیم کی زیارت کرو، مقام ابراہیم کے پاس تم نماز پڑھو، تاکہ تمہیں یاد رہے یہ بار بار کہ بھائی یہ جو توحید کا جو شہر بسایا گیا، یہ یوں ہی ہنس کھیل کر یا تھوڑے موٹے قربانی دے کر نہیں، بلکہ ساری دنیا سے لڑائی لڑ کر میرے ایک بندے نے اس توحید کے شہر کو بسایا ہے۔ تم ادھر جاؤ، اس کو دیکھو۔ اسی طرح ساری دنیا میں بت پرستی عام تھی، تو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بتوں کے نام پر اللہ کے سامنے قربانی کرنا بھی عام تھا۔ بتوں کے سامنے بتوں کے نام پر قربانی کرنا بھی عام تھا، جس کو ہمارے زبان میں بلی دینا کہتے ہیں۔ ارے عام ہمارے اس ملک میں بھی ہوتا ہے، کئی ایسی مندریں ہیں، کئی ایسے پوجا پاٹ ہے، جب تک وہ بلی نہیں دیتے تب تک ان کا پوجا شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں عام تھا، بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرنا، بتوں کے نام پر اپنے محبوب جانور کو قربان دینا، یہ ساری دنیا میں رواج تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو اس سے اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کے پاس جو چیزیں رائج تھی اس کا نعم البدل مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ یہ بت پرست لوگ یہ ساری دنیا میں اپنے مندروں کا یا اپنے چرچ کا یا اپنے عبادت خانوں کا وہ طواف کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا دیا اور کہا کہ تم طواف یہاں کرو، تم اس کا طواف کرو۔ آپ بتائیں کہ اگر اس غلبہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا غلبہ دیکھیے، اگر میں کہوں ساری دنیا میں طواف کرنے کی جگہ کون سا ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں، طواف کرنے کی جو جگہ ہے ساری دنیا میں آخر کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے گوگل بھی یہی کہے گا، وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں پر لوگ مسلمان طواف کرتے ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ طواف کرنے کی جگہ صرف وہ جگہ ہے، بلکہ طواف کرنے کی جگہیں اور بھی ہیں جو غیر لوگ اپنی مندروں وغیرہ میں چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی شہرت نہیں ہے، اس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ طواف مینس کعبۃ اللہ، چاہے طواف کا لفظ مسلمان بولے تو اس کے ذہن میں بھی کعبۃ اللہ، طواف کا لفظ اگر کافر بولے، عیسائی بولے، یہودی بولے، مشرک بولے تو اس کے ذہن میں بھی کعبۃ اللہ۔ یہ نعمت بدل دیا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو کہ تم بتوں کا طواف کرتے ہو، اپنے عبادت خانوں کا طواف کرتے ہو، معبود اپنے خیالی دیوتا کی طواف کرتے ہو، میں تمہیں ایک ایسا گھر اللہ کا دیتا ہوں، اس کا طواف کرو جس کو اللہ نے ساری دنیا میں غلبہ دے دیا۔ اب میں دوسرے جگہ میں آتا ہوں کہ اپنے بتوں کے نام سے بلی دینا، قربانی۔ اب لفظ قربانی، جانور کی قربانی کا اگر لفظ بولا جائے، جب مسلمان بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ وہ عید الاضحیٰ کا دن، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اپنے بیٹے کو جو قربان اپنے حساب سے تو کر ہی دیا تھا انہوں نے، پھر اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرما دی، وہ پھر عید الاضحیٰ کے دن خون بہانا، وہ قربانی کرنا، یہی بات ذہن میں آتی ہے۔
مگر ایسی تو بات نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی قربانی کرتے ہیں، صرف مسلمان ہی جو ہے اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت، بلکہ ہر قوم و ملت میں، ہر مذہب میں یہ باتیں ہیں کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر، اپنے خیالی دیوتاؤں کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر وہ جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ مگر غلبہ کس کا ہے؟ پاپولرٹی کس کی ہے؟ چاہے مسلمان بولے یہ لفظ قربانی، چاہے غیر بولے یہ لفظ قربانی، نام کس کا ذہن میں آتا ہے؟ مسلمان کا۔ اس کو غالب فرما دیا اللہ نے۔ سمجھ رہے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح دوسرے قوم و ملت کے مقابلے میں غالب فرمایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن یہ تھی کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو کوئی ساتھ نہیں دیا، پھر آگے چلے تو سوائے ان کی بیوی بچوں کے اور کوئی ان کا ساتھ نہیں تھا، کوئی ان کی اتباع کرنے والا نہیں تھا۔ پھر کیا بات ایسی ہوئی کہ ساری دنیا پر ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا مذہب ساری دنیا پر غالب آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے دیا ہوا طواف ساری دنیا پر غالب آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا صفا مروہ کی سعی، کیا یہ صفا مروہ ہی میں لوگ دوڑ لگاتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ دوڑ نہیں لگاتے، لگاتے ہیں بھائی، ہمیں معلوم نہیں ہے، لگاتے بہت سارے ایسی جگہ، دیوانوں کے جیسا دوڑ لگاتے رہتے ہیں، اس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن غلبہ کس کا ہے؟ وہ صفا و مروہ کا ہے۔ کیا ہمارے مذہب میں ہی قربانی دی جاتی ہے؟ نہیں، دوسرے اور مذہب میں بھی قربانی دی جاتی ہے، مگر غلبہ کس کا ہے؟ ہمارا غلبہ ہے۔ قربانی بولتے ہی مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جو خون بہاتا ہے اس کا نام ہے قربانی، یہ آپ کو سب کوئی بتائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا غلبہ ہے۔ اس سے یہ پتا چل رہا ہے توحید کا غلبہ آج بھی اس دنیا میں برقرار ہے، مسلمانوں کا غلبہ آج بھی اس دنیا میں برقرار ہے۔ سب سے زیادہ مذہب کے فالوور لوگ، سب سے زیادہ مذہبی اسٹیٹس رکھنے والے لوگ کا غلبہ آج بھی دنیا میں میرا اور آپ کا برقرار ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ رب العزت اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نام پر تم مر مٹ جاؤ، میرے نام پر تم کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے نام پر ساری دنیا سے جھگڑ لو، کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ میں اس دنیا کا سب سے بڑا قادر ہوں۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا کو تمہارے قدموں تلے جھکا دوں گا، بھلے دنیا کو لگے کہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ایسا تھا، کوئی وہ آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا سوائے آپ کے گھر والوں کے، مگر اللہ نے ساری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ تو یہی تو مطالبہ ہے اس ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات جو بار بار سنائے جاتے ہیں، اور اس موقع پر جو سنایا جاتا ہے تاکہ ایک ایسی عظیم شخصیت کے واقعہ ہمارے ذہن میں ہو، تاکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل بنے کہ وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوتی تھی، ان کو بھی پریشانیاں ہوتی تھی، وہ بھی در در کی ٹھوکریں کھائے تھے، آئی بات سمجھ میں، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دیا تھا۔ کیا اللہ کے لیے میں اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بہت بہترین بات فرمایا ایک بڑے عالم دین نے، ایک بات آئی تھی کہ جب دین کی کوئی بات آتی ہے، جب فتوحات کی کوئی بات آتی ہے تو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ فتح مندی کی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، ایک ایک انگور جو ہے کس کے برابر ہو جائے گا؟ خربوزے کے برابر ہوگا، کاش کہ میں ہوتا اور میں اس انگور کا مزہ لیتا، فتح کی بات۔ لیکن کن قربانیوں کے بدولت پر وہ آئیں گے؟ یا اللہ ان قربان کرنے والوں میں میرا بھی نام شامل فرما دیجیے، ان خون بہانے والوں میں مجھے بھی شامل فرما دیجیے۔ یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں دیں گے، کھائیں گے، اصل مزے لیں گے۔ اسی بات کا فرق ہو جاتا ہے۔ ملت ابراہیمی میرے دوستوں اور بزرگوں بزدلی نہیں سکھاتا، ملت ابراہیمی کسی کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتا، ملت ابراہیمی ساری دنیا سے نظریات کی ٹکر لینا سکھاتا ہے، ملت ابراہیمی حق گوئی سکھاتا ہے، ملت ابراہیمی اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا سکھاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع عطا فرمائے، اور میری اور آپ کا خاتمہ بالخیر ملت ابراہیمی پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔